نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام و ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر جمیل جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم گزشتہ قسط میں یہ بات بخوبی سمجھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مقدس سے پہلے پوری امت مسلمہ کو حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کی عظمت، توقیر اور ان کے دامن سے اور ان کے قدموں سے وابستہ رہنے کی تلقین اور وصیت فرما کر گئے۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا کہ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت اطہار کے دیگر افراد کے ساتھ خلفائے راشدین کس طرح کا طرز عمل رکھتے تھے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تینوں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں خلفائے ثلاثہ حسنین کریمین کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ لفظ تکریم اور تعظیم ہے اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے کہ عمر مبارک تو صرف 8 اور 7 سال ہے، لیکن تعظیم اور تکریم کا مطلب کیا؟ ہاں، بچوں سے شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن تکریم اور تعظیم تو ہمیشہ بڑوں کی بجا لائی جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تینوں خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اپنے پیروں کی طرح عزت کرتے تھے اور ان کی تکریم بجا لاتے تھے۔ اسے منوے بہت سے واقعات ہیں، میں یہاں مختصراً عرض کروں گا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک بار آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمارے باپ کے ممبر سے اتر جائیے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر رسول سے اترے اور عرض کی باخدا آپ نے حق کہا، یہ ممبر واقعی آپ کے باپ کا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فقرہ، بڑا مشہور فقرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی آل سے بھی کہیں بڑھ کر آل محمد سے محبت ہے۔ تو حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی تکریم بجا لاتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ کے دور مقدس میں ایران فتح ہو گیا تو غلاموں میں اور قیدیوں میں کچھ شاہی خاندان کے افراد بھی تھے، اور انہی مقدس اور پاکیزہ افراد میں نوشیروان کی پوتی سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ تو قاعدے کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کا شاہی خاندان سے تعلق تھا، تو قاعدے کے مطابق زیادہ تر مسلمانوں کا یہی خیال تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے کوئی ان سے نکاح کرے گا، اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہی تھا کہ چونکہ میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں،
اس لیے شہزادی سے نکاح کی مجھے اجازت ہوگی، مگر قربان جائیں جب سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نکاح کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ شہزادی ہیں اس لیے ان کا نکاح بھی شہزادے سے ہی ہوگا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھری محفل میں اپنے سامعین کو بتایا کہ یہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا کا نکاح میں شہزادہ کونین اور شہزادہ علی المرتضیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کروں گا، تو بہت سو کو حیرت ہوئی۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حسنین کریمین کی عزت اور تکریم بچا لاتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ کے اوائل لڑکپن ہی کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اب آپ نوجوانی کی دہلیز میں پہنچ چکے تھے اور آپ معاملات کو اور سارے جو مملکت اسلامیہ میں مسائل چل رہے تھے ان سے بخوبی آگاہ تھے۔ تو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اب پوری طرح جوان تھے اور چیزوں کو پوری طرح سمجھتے تھے اور فتنوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ چنانچہ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن طلحہ اور دیگر کچھ قریش کے نوجوانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کریں گے اور کسی کو بھی ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو تینوں خلفائے ثلاثہ کے دور میں امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو بڑا پروٹوکول حاصل تھا، اور یہ جو باتیں ہمارے بعض شیعہ حضرات کے ذہنوں میں ہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کبھی بھی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہرا نہ دیتے، اور کبھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کی موجودگی میں بھی، اس کے باوجود کہ آپ کے صاحبزادے بھی تھے، آپ نے شہزادی شہر بانو سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا۔ تو ان سب باتوں سے یہ بات بڑی واضح اور مترشح ہے کہ خلفائے ثلاثہ حسنین کریمین کی عزت بجا لاتے تھے، اسی وجہ سے ان کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی قسط میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے، اہل سعادت کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس سے آگے کے دور کی بات ہوگی۔ والسلام۔